مکہ اور مدینہ والا رفع الیدین یہ امام شافعی یا امام احمد مجتہد کا ہے، اور یہاں کا رفع الیدین غیر مقلد کا ہے جو مجتہد نہیں۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ پہلے دو حدیثیں سن لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی یہ حدیثیں میں رکھ لیں، اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران، توجہ رکھنا، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، اگر مجتہد سے خطا ہو گئی تو اس کی خطا پر بھی اجر ہے، اور اگر غیر مجتہد سے خطا نہیں، مسئلہ درست ہو گیا، اس کے درست مسئلے پر بھی اللہ کے نبی اجر کی بات نہیں کرتے بلکہ خطا فرما رہے ہیں۔ فرمایا من قال فی القرآن برائیہ فقد اخطأ وان اصاب، من قال فی القرآن برائیہ فقد اخطأ وان اصاب، جو آدمی مسئلے کا اہل نہیں تھا اگر اس نے مسئلہ ٹھیک بتا دیا تو بھی غلط کیا، اور جو مسئلے کا اہل تھا اس سے خطا بھی ہو گئی تو بھی ٹھیک کیا ہے۔ مکہ اور مدینہ والا رفع الیدین یہ مجتہد کا ہے، ان سے خطا ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے۔ غیر مقلدین کا رفع الیدین یہ غیر مجتہد کا ہے، یہ ٹھیک ہو جائے تو بھی خطا ہے، ان کی خطا بھی قابل قبول ہے اور ان کا ٹھیک بھی قابل قبول نہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ نہیں سمجھ آئی میں مثال دیتا ہوں پھر آپ کو صحیح سمجھ آئے۔ ایک میں اصول دیا کرتا ہوں، آپ اس اصول کو دل کی تختیوں پہ نوٹ فرماؤ۔ اگر آپ نے قائل کرنا ہو عالم کو جو پھر دلیل دیتے ہیں، اور اگر قائل کرنا ہو غیر عالم کو پھر مثال دیتے ہیں۔ اگر قائل کرنا ہو عالم کو پھر دلیل دیتے ہیں، اور قائل کرنا ہو غیر عالم کو پھر مثال دیتے ہیں۔ آپ اپنے عقیدے اور مسئلے پہ دلیل بھی دیں تاکہ عالم قائل ہو، اور مثال بھی دیں تاکہ غیر عالم کی قائل ہو، تو عالم کو قائل بالدلیل کرتے ہیں اور غیر عالم کو قائل بالمثال کرتے ہیں، اور یہ دونوں طریقے اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمائے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یہ اعبدوا دعویٰ ہے اور ربکم دلیل ہے۔ اعبدوا دعویٰ ہے اور ربکم دلیل ہے۔ تم عبادت کرو کس کی؟ بتاؤ کس کی؟ الہکم فرمایا، ربکم فرمایا، عبادت کی دلیل پیش کی ہے کہ تم اس کی عبادت کرو جو تمہارا مربی ہے، اور مربی کا شکریہ ادا کرنا یہ مربی کا حق ہوتا ہے، مربی پر احسان نہیں ہوتا۔ اعبدوا دعویٰ ہے، ربکم دلیل ہے۔ تو دیکھو اللہ نے دلیل سے بات کی ہے نا، اور آگے جا کے اللہ پھر مثالیں دیتے ہیں، فاتوا برہانکم ان کنتم ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ۔ اب دیکھو اللہ مثالیں دے رہے ہیں، تو دلیل بھی دینا اور مثال بھی دینا یہ قرآن کریم کا طرز ہے۔ مثال سمجھو، میں نے آپ کو پہلے ایک بات دی ہے، آپ نے اس بات کو اس کے ساتھ تھوڑا سا ملا لینا ہے۔ اگر اسپیشلسٹ ڈاکٹر وہ علاج کرے اور دوران علاج اس سے خطا ہو جائے اور مریض کو شفا نہ ملے، اس کو ماہانہ تنخواہ پھر بھی ملتی ہے، اس کو کلینک کے آنے پر پیسے پھر بھی ملتے ہیں۔ لیکن اگر اسپیشلسٹ ڈاکٹر نہ ہو بلکہ عطائی ڈاکٹر ہو، عطائی ڈاکٹر سمجھتے ہیں نا، جو دو چار نسخے دے کے ڈاکٹر بن گیا ہو، اگر عطائی ڈاکٹر ہو، جس طرح دو چار نسخے اردو زبان کے پڑھ کے کوئی بندہ ڈاکٹر بن گیا، اور اس کے آپ کلینک پر جائیں اور اس سے جا کر کے میرے پیٹ میں درد ہے، وہ 2 پڑیاں دوائی کی بنا کر دے دے، آپ وہ کھائیں اور شفا مل جائے۔ دوسرا بندہ کہا جی میرے سر میں درد ہے، اس نے گولی اس کو دی، وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ تیسرے نے کہا جی مجھے پیچس لگے ہیں، اس نے اس کو صحوف بنا کے دیا، وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ اب دیکھو سر درد والے کو بھی مرض ٹھیک ہو گیا، پیٹ والے کا بھی ٹھیک ہو گیا، اور پیچس والے کا بھی ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر ہیلتھ اور محکمہ صحت کو پتہ چلا، ان نے آ کر پوچھ رہے ہیں یہ جو تو لوگوں کو دوائیاں دے رہا ہے، تیرے پاس کوئی اتھارٹی ہے دوائی دینے کی؟ تو نے کس کالج میں پڑھا ہے؟ تجھے سند کہاں سے ملی ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ انہوں نے اس کے خلاف FIR کاٹ کے اس کو جیل میں ڈال دینا۔ اور ساتھ دوسرا کلینک ہے، اس میں آدمی کہا جی میرے پیٹ میں پیچس ہے، مجھے پیچس لگے ہے، تکلیف ہے، اس نے دعا دی تو پیچس بڑھنے کم ہونے کی بجائے بڑھ گئے۔ دوسرا مریض گیا جی میرے سر میں درد ہے، اس نے انجیکشن لگایا تو انجیکشن کا بھی ری ایکشن ہو گیا اور درد کم ہونے کی بجائے اور بڑھ گیا۔
اب بتاؤ، ایک یہ کلینک ہے اور ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے، اس کے بعد محکمہ ہیلتھ والے جائیں بھائی تو نے انجیکشن لگایا اور اس سے مریض کی حالت بگڑ گئی ہے تو نے انجیکشن لگایا، تیرے پاس اتھارٹی ہے؟ اس نے کہا میرے پاس سند ہے، میں فلاں کالج پڑھا ہوں، میں نے ڈاکٹریٹ کی ہے، میں عام ڈاکٹر تھوڑا MBBS ہو۔ اب بتاؤ اس کے خلاف FIR کٹے گی؟ عطائی ڈاکٹر نے علاج ٹھیک کیا تب بھی جیل میں، اور اسپیشلسٹ ڈاکٹر نے علاج غلط کیا تب بھی باہر۔ کیوں؟ یہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی حیثیت مجتہد کی ہے۔ بالکل اسی طرح مجتہد کے مسئلے میں خطا ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے، اور غیر مجتہد سے مسئلہ ٹھیک ہو جائے تو بھی غلط ہے۔ مکہ اور مدینہ والا رفع الیدین یہ مجتہد کا ہے، اور پاکستان و ہندوستان میں غیر مقلدین کا رفع الیدین یہ غیر مجتہد کا ہے۔ اگر ان کا رفع الیدین ہماری تحقیق کے مطابق خطا ہے وہ تب بھی قبول ہے، اور اگر ان کا رفع الیدین ان کی تحقیق کے مطابق ٹھیک ہو تب بھی مردود ہے۔ تو مکہ اور مدینہ والوں کا رفع الیدین خطا ہو تب بھی مقبول ہے، اور ان کا ثواب ہو تب بھی مردود ہے۔ کیوں؟ وہ مجتہد ہے، اس کو حق حاصل ہے، اور یہ غیر مجتہد کو حق حاصل نہیں ہے۔ تو وہ رفع الیدین اسپیشلسٹ والا ہے، اور یہ رفع الیدین عطائی ڈاکٹر کی گولیاں ہیں۔